بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حدیث نبوی اور دین اسلام۔ درس قرآن مجید کے سلسلہ کی ایک اور تحریر پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرا آج کا عنوان ہے سچے دل سے توبہ کرنے کے فائدے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 8۔ تشریح: حضرات، میں نے سورۃ تحریم کی صرف ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں سچی توبہ کا ذکر ہے۔ انتہائی اہم آیت ہے۔ اس آیت کی گہرائی میں جب اپنے دل و دماغ اور فہم و بصیرت کو لے کر جاؤ گے تو ہدایت اور رہنمائی اور خوشخبری کے موتی پاؤ گے۔ خالص اور سچی توبہ کے لیے 3 شرط ہیں۔ نمبر 1، پچھلے گناہوں پر ندامت اور شرمساری۔ نمبر 2، پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت۔ نمبر 3، آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عزم۔ برادران اسلام، سچی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے 4 مذکورہ انعامات یہ ہیں کہ بندہ جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنی پچھلی روش کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے گناہوں کو خیر باد کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اسے جنت بھی عطا کرتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب تمام لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو ان توبہ کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ اس دن رسوا نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے گھوپ اندھیروں میں اور نفسا نفسی کے عالم میں جہاں کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، وہاں خالص توبہ کرنے والے لوگ اور اللہ سے صلح کرنے والے لوگوں کے آگے اور دائیں جانب ایک نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا، اور یہ نور گویا یوں مخاطب ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لی تھی، جنہوں نے اپنے رب سے معاملہ درست کر لیا تھا اور زندگی میں پھر کبھی بھی نافرمانی نہیں کی تھی۔ آج یہ وہ لوگ ہیں جو نور اور روشنی کی شعاعوں میں چل رہے ہیں۔ اللہ ان سے اتنا خوش ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا سایہ ان پر کیا ہوا ہے۔ ویسے بھی توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بھائی میرے، یہی ہے قرآن مجید کا پیغام اور گناہگار لوگوں کے لیے خوشخبری جو میں لے کر آیا ہوں۔
کہ چاہے کتنے ہی گناہ گار ہوں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، شیطان اور نفس سے سرکش کے مکمل نرغے میں ہو، سر سے لے کر پاؤں تک، زمین سے لے کر آسمان تک تمہارے گناہ ہی گناہ ہیں، صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہو، مت گھبراؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ کی رحمت، مغفرت، بخشش اور تمہارے گناہوں کے درمیان صرف ایک ہی گھٹی حائل ہے، وہ ہے سچی توبہ۔ میرے بھائی، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آئیں مل کر خالص توبہ کی گھاٹی کو عبور کریں، آئیں مل کر اپنے رب سے صلح کریں، آئیں اپنے رب کو منائیں۔ رب کو منانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے سچی توبہ، ایسی توبہ کہ پھر مرتے دم تک اس عہد پر قائم رہنا ہے۔ قرآن مجید کی اس دعوت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے 4 انعامات ملیں گے، گناہ مٹا دیے جائیں گے، جنت میں داخلہ مل جائے گا، قیامت کے دن رسوائی سے بچیں گے، اور میدان حشر کے گپ اندھیرے میں آگے اور دائیں نور کی شعائیں ہوں گی۔ پروفیسر حافظ سعید احمد دھامرا صاحب کی کتاب نور ہدایت سے ایک تحریر۔